کیونکہ میں نے بھی یہ اس دور سے میں گزرا ہوں, میرے لیے بھی یہ چیزیں رکاوٹ تھیں. حالانکہ ہمارا بڑا مذہبی گھرانہ تھا. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے حافظ قرآن تھے. ان کے ذمے جب ان کی وفات ہوئی ہے ایک نماز بھی ان کے ذمے نہیں تھی, ایک روزہ بھی ان کے ذمے نہیں تھا. دیندار گھرانہ تھا ماشاءاللہ. میرے والد صاحب مظاہر علوم سے ان کا تعلق تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں آنا جانا رہا ہے. حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے ملاقات رہی ہے. سارے اکابر, ان کے اثرات صرف میرے والد صاحب پہ نہیں, ہماری دادی پہ, نانا پہ, نانی پہ, سارا خاندان اسی ٹائپ کا تھا. لیکن جو نئی نسل کو میں بگڑتا ہوا دیکھ رہا تھا, نئی نسل جو تھی نا, ابھی جو نئی نسل آئی تھی مجھ سمیت, اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹریک سے ہٹ رہی ہے. کیوں ہٹ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ علماء میں اور عوام میں ایک بہت بڑا بیریئر پیدا ہو رہا تھا. نئی نسل کو یہ لگا تھا کہ ہم علماء کو فالو کریں گے تو سوسائٹی سے کٹ جائیں گے, عجیب سے ہو جائیں گے ہم. انگریز جو ماحول بنا کے گیا ہے نا انگریز, وہ بالکل الگ, اور علماء کا ماحول بالکل الگ. علماء چل رہے تھے اس طریقے پہ جو خلافت عثمانیہ میں اور ہماری اسلامی سلطنتیں اور مغل بادشاہوں کے دور میں جو طریقے ہوا کرتے تھے, وہ اس روایات پہ. انگریز نے اسکول سسٹم, یونیورسٹی سسٹم چلا کے ماحول کو بالکل چینج کر, اس نے معیارات ہی بدل دیے عزت اور ذلت کے. اس نے جو کرائٹیریا تھا نا عزت اور ذلت کا, وہ کیا کر دیا, چینج. مثال کے طور پر آپ نے اکثر چوکیداروں کی پگڑیاں دیکھی ہوں گی ہوٹلوں پہ, جو دربان بن کے کھڑے ہوتے ہیں نا. آپ جائیں, یہ جو بوفے کہاں ہے, یہ کیا نام ہے جو مشہور ہے کراچی کا, ابے نہیں یار, لال قلعہ, وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اور بھی علاقوں میں وہ جو بیچارے چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے, دیکھا نا آپ نے, بڑے بڑے کلے ہوتے ہیں ان کے, بڑی بڑی پگڑیاں. یہ پگڑی عزت کا نشان تھا. خاندانی لوگ, وڈیرے لوگ, چودھری لوگ, علماء, صلحاء, بادشاہ, رائل فیملی کے لوگ پہنا کرتے تھے. انگریز نے کیا کیا, اس طبقے کو پہنا دی جو طبقہ سوسائٹی میں تھوڑا سا لو سمجھا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا, وہ پگڑی نشان بن گئی لو کوالٹی کے لوگوں کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا, ننگے سر گھومنا فساق اور فجار کا شعار سمجھا جاتا تھا. لونڈے لپاڑے, جو چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے لوگ, ان کا شعار کیا سمجھا جاتا تھا, ان کی علامت کیا تھی, سر ڈھانپتے نہیں ہیں, مہذب لوگ نہیں ہیں. انگریز جب آیا, ہم پہ حکومت کی, سر ڈھانپنے کا رواج نہیں تھا. تو لوگوں نے دیکھا کہ جو غریب طبقہ ہے وہ ٹوپی پہنتا ہے, اور جو رائل فیملی کے بڑے لوگ ہیں وہ ٹوپی, بولو تم لوگ کو گرمی لگ رہی ہے تو فائدہ نہیں ہے بھائی, وہ نہیں پہنتے ٹوپی. تو عزت ٹوپی کی ہوگی یا وداؤٹ ٹوپی کی عزت ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ منہ سے بولنے میں کوئی پابندی نہیں ہے یار, بغیر ٹوپی کے آہستہ آہستہ. جب بڑے لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں وہی کام قابل عزت بن جاتا ہے. یہ تو چرس جو پی جا رہی ہے نا گندے نالوں میں, لو کوالٹی کے لوگ, یہی اگر رائل فیملی کے لوگ پینا شروع کرتے ہیں, جو کہ الحمدللہ پی بھی رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, یعنی رائل سے مراد ہماری رائل فیملی, یہ جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں, اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں پہننے پینا شروع کریں اور اچھے اچھے ہوٹلوں میں, تو یہی چرس ایک عزت کا نشان بن جائے گی تھوڑے دنوں میں. جس چیز کو سوسائٹی میں بڑھانا ہو نا, عزت دار لوگوں کو اس کا کلچر بنا دو, تو اس کلچر کی عزت آپ کی نظر میں آ جائے گی خود بخود. آئی بات سمجھ میں؟ تو انگریز نے کیا کیا, ٹوپیاں اتروا لی, پگڑیاں اتروا لی, لباس چینج کرا دیا. تو آہستہ آہستہ جو عزت کا معیار تھا وہ معیار آہستہ آہستہ چینج ہو گیا, وہ معیار چینج ہو گیا. ابو کے بجائے مارکیٹ میں ڈیڈی اور پاپا آ گئے, امی کے بجائے مما آ گئی, وغیرہ وغیرہ, بہت کچھ چینج کیا اس نے. اور تو معیارات جو تھے وہی چینج ہو گئے, لیکن ہو گئے وہ, اب اس کو واپس لانا بڑا مشکل کام ہے. تو ہوتے ہوتے اتنی تبدیلیاں کی انگریز نے کہ رائل فیملی کے جو لوگ تھے نا مسلمانوں میں, جو اونچے خاندانوں کے لوگ, ان کی عورتیں بہت زیادہ پردہ کیا کرتی تھیں. ہندوستان میں ہمارا بہت مالدار خاندان تھا, ہماری دادی دادا وغیرہ, جو جن کو ہم نے دادا تو ہم
فوت ہو گئے, میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا, لیکن دادی ہماری بتایا کرتی تھی, والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں بڑی زمینیں تھیں, بہت دولت پیسہ. تو بتایا کرتے تھے کہ جس کے پاس جتنی دولت پیسہ ہوتا تھا, جو نواب خاندانوں کے ہوتے تھے, سیٹھ خاندانوں کے ہوتے تھے, ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا. عزت کی علامت تھی یہ. آج بھی دیکھ لو سعودی عرب میں بہت سے ابھی بھی کلچر باقی ہے. جو بڑے اپر لیول کے لوگ ہیں ان کی بیویاں میڈیا پہ نہیں آتی ہیں, بہت سخت پردہ کرتی ہیں, حالانکہ ان کے گھروں میں دین ختم ہو چکا ہے, لیکن پردہ باقی ہے کیونکہ وہ اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں کہ بھائی بیوی پردہ کرے گی تو ہماری عزت ہوگی, میڈیا پہ آئے گی تو ہماری عزت نہیں ہوگی. ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ ہم چونکہ مالدار لوگ تھے اور نوکر چاکر بہت رکھے ہوئے تھے, تو ہمارا پردہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ہمیں کہیں ٹریول کرنا ہوتا تھا تو پہلے گھر کے دونوں طرف چادریں لگ کے اس گلی کو بند کیا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ڈولی آتی تھی تو اس میں مکمل برقعے میں جا کے ہم بیٹھتے تھے, جب تک ڈولی کے اندر بیٹھ نہ جائیں دونوں طرف کی چادریں نہیں ہٹتی تھیں. مطلب چادر اس لیے لگ رہی ہے کہ بھئی بڑے خاندان کی عورتیں تو ان کے برقعے پہ بھی نظر نہ پڑے کسی کی. یہ اس نوعیت کا پردہ شریعت میں فرض نہیں ہے. میں تو ایک کلچر کی مثال دے رہا ہوں کہ جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا ان کی عورتوں میں پردہ اتنا زیادہ سخت, عزت کی علامت. اور شریعت میں بھی اس کی مثال ملتی ہے. شریعت نے باندی پہ پردہ فرض نہیں کیا, آزاد عورت پہ پردہ فرض کیا ہے, کیونکہ پردہ عزت کی علامت ہے شریعت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باندی کو دیکھا جو آزاد عورتوں کی طرح پورا پردہ کر کے شرعی پردہ کر کے جا رہی ہے. حضرت عمر نے اس کا پردہ چھینا ہے اس سے اور فرمایا اتتشبہین بالحرائر, تو آزاد عورتوں کی طرح عزت دار بننے کی کوشش کر رہی ہے. بھائی جتنا تیرے پہ پردہ فرض ہے بس اتنا کر, یعنی تو گویا شو مار رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو کیا کر رہی ہے, شو مار رہی ہے, یعنی یہ شو کر رہی ہے کہ میں بھی آزاد ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں پردہ یہ عزت دار عورتوں کا کام تھا, اور جتنی زیادہ سوسائٹی میں کوئی خاندان اپر لیول کا تھا اس خاندان کی خواتین کا پردہ اتنا ہی سخت. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کوئی کلیئر, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اچھا, مجھے لگ رہا ہے آج آپ لوگ تھکے ہوئے ہو, پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے. آئندہ بیان میں ایک نیمبو رکھوں گا, سب کو ایک دو قطرے ٹپکا دیے. نیمبو چٹانے سے ہوتا ہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتا ہے, نیمبو چٹانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ نیمبو چٹانا میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ 4K میں ایک بس تھی, اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے, 4K بس تھی, اب تو صحیح ہو گئی ہوگی. ادھر نیو کراچی سے چلتی تھی وہ, تو بیٹھ جاتا تھا وہ ڈرائیور. اتنی بڑی بس ہے, جب تک فل بھرے گی نہیں, اور بھرنے کے بعد بھی جب تک لوگ چڑھیں گے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوں گے, مائک کو صحیح کرو میرے بھائی, گونج رہی ہے آواز, تو اس وقت تک چلے گی نہیں. تو پیسنجر تنگ آ کے ڈرائیور کو بولتے تھے ابے اس کو نیمبو چٹا تاکہ یہ چلے, یہ سو گیا ہے. نیمبو چٹائے گا نا, تھوڑا ہلے گا. تو نیو کراچی کے لوگ, گجراتی لوگ, کبھی ان کی باتیں سنو آپ, باتوں میں ہی بندے کو چاند سے مار دیتے ہیں. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. خیر, تو میں سوچ رہا ہوں آپ لوگ کو بھی اگلی دفعہ تھوڑا تھوڑا ایک نیمبو لے کر آؤں. اور میرے پاس لیمو بھی آرگینک ہیں, اپنے درخت کے ہیں, اور تجربہ کر کے دیکھو اپنے درخت کا لیمو اور باہر کا خریدا ہوا لیمو, زمین آسمان کا فرق ہے, بڑا فرق ہے بھائی اس میں. آرگینک چیزیں کھایا کرو, مزہ نہ ہے پیسے واپس. خیر, تو انگریز نے کیا کیا, جو پردہ ہے نا, پردہ جو رائل فیملی کے بادشاہوں کے ہاں ابھی بھی ہوتا ہے, بہت سے ملک ہیں عرب کے بادشاہی نظام ہے, بے شک وہ جیسے مرضی ہوں, ان کی عورتیں کبھی دنیا میں کسی کے سامنے نہیں آتی. آپ کہہ سکتے ہو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی تو خاتون نے آ کے مصافحہ کیا تھا. پہلی بات یہ کہ وہ کوئی بادشاہ کی بیوی نہیں تھی, وہ کون تھی مجھے اس سے کیا لینا دینا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب عرب کا کلچر آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے. اگر تھی بھی کوئی رائل فیملی کی تو پہلا واقعہ ہے نا یہ, تبھی تو اس پہ شور اٹھا, تو خراب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ وہ کلچر. لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ عرب کے جو شاہ فہد تھا اس کی کبھی بیوی لوگوں کے سامنے آئی ہو, یا کوئی محمد بن سلمان سے پہلے جو ابھی سلمان جو ان کے بادشاہ ہیں ان کی زوجہ آئی ہو کبھی. عرب میں یہ رواج نہیں تھا, اب آ جائے تو ایک الگ بات ہے. پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, لوگ دین سے ہٹ رہے ہیں.
تو یہ عزت کی علامت، یہ کیا تھا؟ عزت کی علامت. گورے نے آ کے اس کو بھی چینج کر دیا. کلچر یہ بنا دیا کہ پردہ کرنا غریب لڑکیوں کا کام ہے. جتنا جتنا پیسہ آئے گا، ایجوکیشن آئے گی، عزت آئے گی، اتنا اتنا پردہ اترتا چلا جائے گا. اب ماڈرن لڑکی، ایجوکیٹڈ لڑکی، عزت دار لڑکی اس کو سمجھا جاتا ہے جو پورے کپڑے نہ پہنتی ہو. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر ڈھکی بھی ہوگی تو جاہل ہے، اجڑ ہے، گنوار ہے. یہ کانسیپٹ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ لگتا ہے نہ اس نے میٹرک کیا ہوا ہے، نہ انٹر کیا ہوا ہے، نہ بی اے کیا ہوا ہے، نہ اس کو ABCD کا پتا، نہ اس کو اردو کا پتا، نہ فارسی کا پتا، نہ پشتو کا پتا، نہ انگلش کا پتا، کچھ بھی نہیں پتا. لوکل زبانوں کا تو پتا ہوگا لیکن انگلش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنی بڑی جاہل ہوگی وہ اس کو برقعے میں سمجھا جاتا ہے. اب حیرانگی ہوتی ہے کہ جی ایجوکیٹڈ لڑکی یہ پردہ پورا کرتی ہے، لوگ اس کو میڈیا پہ لاتے ہیں، ماشاء اللہ انہوں نے PhD کی ہے لیکن آپ دیکھیں پردہ نہیں چھوڑا. ایسے لوگ ہیں آسٹریلیا میں نے دیکھا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی زوجہ پٹھان ہے، فل پردہ. اس کو ایوارڈ ملا تو اسٹیج پہ گئی ہے، پردہ نہیں اتارا اس نے. لیکن مثالیں مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ. تو یہ ہوتی ہے سوسائٹی میں تبدیلی. عزت کا جو معیار تھا وہ ذلت کا معیار بن گیا، جو ذلت کا معیار تھا وہ کیا بن گیا؟ عزت کا معیار. تو اس پہ تو ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. گورے نے جو ہمارے کلچر کو چینج کیا تو جن چیزوں میں اس نے شریعت کو چینج کر دیا اس میں ہم نے سمجھوتا کرنا ہے؟ بولو نہیں. مثال کے طور پر آج اگر آپ کو عزت دار سمجھا جانے لگے کہ آپ کی بیوی میڈیا پہ آتی ہے تو بھائی ایسی عزت پہ 100 دفعہ لعنت. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنی بیگم کو لے کے جاتے ہیں، ذرا ماڈرن بنتے ہیں تو لوگ دین کے قریب آ جاتے ہیں. لوگوں کو دین کے قریب لانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری داڑھی ہوتی ہے تو ہم صحیح طرح تبلیغ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ داڑھی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. تو ہم کلین شیو 3 پیس سوٹ ٹائی میں جا کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے اور ماڈرن اسلام پیش کرے گا، لہذا لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں. جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب، تو وہ یہ کہتے نہیں ہیں لیکن اسٹائل کچھ اسی ٹائپ کا ہے. تو یہ بھی ٹھیک بولو نہیں. شریعت کے احکام میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے احکام کو پورا کرنے میں، تبلیغ کرنے میں مصلحتوں کو، یعنی غیر شرعی مصلحتوں کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. ذرا پرواہ مت کرو کہ کوئی دین پہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں کہ ہم دین کو چھوڑ کے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں. کسی نے آنا ہے آ جائے، نہیں آنا نہیں آ جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں داڑھی نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں یار ہم ایسی جگہ جا کے تبلیغ کرتے ہیں، اگر ہم داڑھی رکھیں تو لوگ ہمیں گھسنے ہی نہ دیں وہاں پہ. نہیں بھائی، نہ گھسنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. شریعت کے حکم کو تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے. کوئی خاتون سمجھتی ہیں اگر میں پردہ کروں گی تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے، مجھے دقیانوس سمجھیں گے، پرانی زمانے کی عورت سمجھیں گے، لہذا میں دین کی تبلیغ کے لیے پردے پہ کمپرومائز کرتی ہوں. نہ نہ نہ، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کو دین کی دعوت کا ہیضہ ہو جاتا ہے. دین کی دعوت کا جذبہ ہونا ٹھیک ہے، ہیضہ ہونا ٹھیک. رفیع بھائی آج ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کریں. دین کی دعوت کا جذبہ ہونا اچھی بات ہے، ہیضہ ہونا ٹھیک نہیں ہے. ہیضے کا مطلب لمٹ ہی کراس کر دیا آپ نے. مثال کے طور پر ایک آدمی حرام کماتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی آمدن 100% حرام ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ چائے پئیں میرے خرچے پہ، کھانا کھائیں میرے خرچے پہ. آپ کہتے ہو چلو میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا تاکہ یہ قریب ہو جائے گا تو میں اس کی دین کی دعوت دے سکوں گا. اب کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے بھائی اس کی تو آمدن ٹوٹلی حرام ہے. جب ٹوٹلی حرام ہے تو ان پیسوں سے جو یہ کھانا خود خریدے گا اس کے لیے بھی حرام اور آپ کے لیے بھی حرام. آپ جواب میں کہتے ہو میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے تاکہ یہ دین کے قریب آ جائے، تو یہ جائز؟ بولو. جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کو دین کی دعوت دو گے تو دو گے کیسے؟ دین میں تو یہ ہے کہ حرام کھانا حرام ہے. وہ کہے گا آپ نے تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا تھا. دین کا ایک پارٹ یہ بھی تو ہے نا کہ حرام کو حرام کہا جائے. اب دیکھو میں حرام نہیں کہہ رہا، حرام میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حرام. اس سے وہ چھوڑ دے گا، حرام کہنے سے ڈر جائے گا وہ. تو دین کی دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
دین میں بھی یہ داخل ہے نا, تو آپ اس کو بچائیں گے کیسے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں بعد میں اس کو بولوں گا بھائی میں نے تو اس لیے تیرے ساتھ حرام کھا لیا تھا کہ اس میں ایک مصلحت تھی, مجبوری تھی. وہ کہے گا میری بھی مجبوری ہے, میری مجبوری ہے کہ میں اگر حرام نہیں کھاتا تو میں کیا کھاؤں گا, پھر مجھے لا کے دو کہیں سے. مجبوریاں ہی ہیں جس بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے, جس کی وجہ سے حرام کھائے جا رہے ہیں. تو نہ یہاں لمٹ کو کراس کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. طائف کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کچھ شرطیں لگائیں کہ ہم آپ کی دعوت پر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے, چند چیزوں میں ہمیں سہولت دی جائے. ان میں غالباً نے یہ تھا کہ ہم جزیہ کو ٹیکس کا وہ نام دیں گے, زکوٰۃ کا یا کچھ اس طرح کے, مجھے پوری الفاظ یاد نہیں ہیں. آپ نے ان کی ہر شرط مان لی کہ چلو ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, چلو ٹھیک. انہوں نے کہا شراب کی بھی اجازت دیں گے, کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو کیوں؟ یہ تو حرام ہر ایک کے لیے حرام ہے بھائی. تو دین کی دعوت کے لیے, جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا, یہ ناجائز ہو جائے گا بھائی, لمٹ نہیں کراس کر سکتے آپ. ایک شرابی اگر آپ سے کہتا ہے 2 گھونٹ پی لو, اس سے میں تمہاری بات سن لوں گا, دین کے قریب آ جاؤں گا, نہ بھائی تو نے دین کے قریب آنا ہے آ جا. ہم تیرا دین بچانے کے لیے اپنا دین فروخت نہیں کر سکتے. خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے. اسی طرح کچھ لوگوں کے, لڑکوں کی فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو دین کے قریب لانے کے لیے. یہ کہتے ہیں اگر ہم ان سے فرینڈ شپ ختم کر دی دین سے دور ہو جائے گی. ہونے دو اس کو دین سے دور, اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے لیے کسی خاتون کو اس کو نمبر دے دو, وہ اس کو سمجھا دے گی, یا کسی بزرگ عالم کا نمبر دے دو, وہ ان کو سمجھا دیں گے. آپ سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر پہنچ جاؤ گے. آپ اپنے دین کو پہلے بچاؤ, اس کی فکر چھوڑ دو. ایسے بہت لڑکے ہیں جنہوں نے فیس بک پہ دوستی لگائی بھی ہے, دین کی دعوت دے رہے ہیں, اور دعوت بھی کم وقت صرف خوبصورت لڑکیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بیچاری بلیک کلر کی ہوگی, کوئی آڑی ترچھی ہوگی, اس کو جنت میں لے جانے کا ان کو ذرا سا بھی شوق نہیں ہے. تو چھوڑ دو اس کو, یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا. تو میں وہ بات کو جلدی سے مکمل کر لوں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں کالج کی زندگی میں تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک نئی نسل کو, جو دیندار گھرانوں میں پیدا ہوئے, ان کو علماء کے قریب آنے سے روکتی ہیں. ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو, جس چیز سے وحشت ہوتی ہے نا اس کی بات سنتا نہیں ہے وہ. دیکھو قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. ہر رسول کو ہم نے اس قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے, قوم میں بھی بھیجا اور زبان بھی وہی دی ہے. ہر رسول اپنی زبان پر بہت قدرت رکھتے ہیں. ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن میں اعلیٰ درجے کی بلاغت نہیں تھی, تو اس کی تلافی اللہ نے کیسے کی بلاغت کی تلافی؟ کہ ہارون علیہ السلام کو آپ کا نائب بنا دیا, کہ پیغام موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا, زبان ہارون علیہ السلام کی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بات دوسرے تک پہنچانے میں جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے, جو سب سے اہم ترین ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ زبان. بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو بتانی نہیں آتی, جس سے وہ اچھی باتیں کیا بن جاتی ہیں؟ گندی. یہ گندی کا لفظ بھی اچھا نہیں ہے لیکن اب اس موقع پہ اچھا ہے. بہت سی بری باتیں ہوتی بری ہیں, لیکن میڈیا اس کو بنا کے ایسے پیش کرتا ہے وہ بری بات بھی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا, اب میں یہ تھوڑا تھا نا سوسائٹی کی ان شرارتوں کو سمجھنے لگا ہوں. مجھ سے سوال پوچھا کیا خواتین پر گھر کے برتن دھونا لازم ہے, کیا پوچھا لگانا لازم ہے؟ سوال پوچھا مجھ سے, کیا خواتین پر, بیوی پر لازم ہے کہ گھر میں جھاڑو دے اور پوچھا لگائے؟ اگر میں ایسا ہی کہہ دوں ہاں تو فوراً پتہ ہے کیا کمنٹ آئیں گے؟ بیوی ہے یا ماسی ہے؟ پوچھے تو ماسیاں لگاتی ہیں, برتن تو بولو ماسیاں دھوتی ہیں. میں نے یہ جواب نہیں دیا, میں نے جواب نہیں. ہمارے جو اسکالر کیا کر رہے ہیں, مصلحت میں مسئلہ ہی تبدیل کر رہے ہیں. کچھ اسکالر وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں عوام کیا چاہتی ہے آپ سے سننا, وہ جواب ان کو ان کے مطابق دیں گے. کل ایک اسکالر کے چھوٹا سا میں نے کلپ دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے.
پھر آگے خواتین پہ ظلم کی داستانیں سنائیں، جوائنٹ فیملی میں یہ ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی میں وہ ہوتا ہے، اور لڑکی کے کمرے میں لوگ بغیر اجازت کے دلہن کے کمرے میں گھستے ہیں، فلانا ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. نیچے خواتین نے خوب سلوٹ مارے ہوئے ہیں، زندہ آباد. حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. کہیں ہوتا ہے تو وہاں بتا دو، ہر جگہ تھوڑی ہو رہا ہے. اب تک ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، مجھ سمیت. یعنی ہمارے بھی اب بچوں کی شادی ہو گئی نا، تو ہمارے ساتھ ہی ہیں سب، اور ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں. 4 بھائی، ان کی 6 بیویاں، اللہ معاف فرمائے. یعنی 2 میری تھیں، 3 میری، اور 4 بھائی ملا کے ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ یہ تعداد بھی یاد نہیں رہتی. بھائی 3 کی 1 اور میری 2، اس وقت 2 تھیں جب ہم جوائنٹ فیملی میں تھے، تو ٹوٹل ملا کے 6. تو ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کوئی کسی کے کمرے میں بلا اجازت گھسا ہو. جہاں گھس رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بولو کہ کسی کی پرائیویسی میں اس کی پرمیشن کے بغیر ٹانگ اڑانا حرام ہے. یہ بولو نا. آپ علل اطلاق آپ نے کہہ دیا اور گھروں میں لڑائی ڈال دی. ہر شخص کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر لے کے دے؟ نہیں ہوتی گنجائش. بہتر تو یہی ہے کہ اس زمانے میں الگ ہی رکھا جائے. جو لڑائیاں بعد میں ہوں گی اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے الگ ہو جاؤ. بہتر یہی ہے، لیکن ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی بھی نہیں ہیں. بہت سے سکون اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں. ہاں، آپ کا یہ بیان سن کے لڑنا شروع کر دیں گے. وہ آپ کا یہ بیان سن کے بولو، اب وہ لڑنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ نے ایک فساد ڈال دیا ان میں. تو بعض اسکالر یہ دیکھتے ہیں پبلک سننا کیا چاہتی ہے. نا 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 نا. لیڈر کا کام، موٹیویشنل اسپیکر کا کام، مینٹور کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پبلک کیا چاہتی ہے. مینٹور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے راستے کو متعین کرے، پھر پبلک کو اس پہ لے کر آئے، چاہے وہ اس کی منشا کے خلاف ہو یا اس کی منشا کے مطابق ہو. تو اب سوال یہ پوچھنے والے نے پوچھا، یہ بہت پوچھا جا رہا ہے آج کے ٹیلی ویژن میں بھی، کیا بیوی پہ گھر کے کام کاج لازم ہے؟ غامدی صاحب تو فوراً نفی کر دیتے ہیں، کچھ بھی لازم نہیں ہے. کسی نے غامدی صاحب سے سوال کیا کہ جب اس پہ کمانا بھی لازم نہیں ہے، بچے بھی پیدا کرنا اس کے ذمہ نہیں رہا، اور گھر کے کام کاج بھی لازم نہیں ہے، تو لازم کیا ہے؟ صرف وہ بتا دیں. آپ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جو چیزیں لازم ہیں کائنڈلی اس کی ایک رپورٹ پیش کر دیں. آپ وہ بات کیا کرو جو سوسائٹی میں چل پڑے. گوروں نے نا خواتین کو یہی حقوق دے دے کے نتیجہ پتہ کیا نکالا ہے؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی کہ ہمارے تو کوئی کسی کام کی نہیں ہے بھائی، اور فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. بھائی جہاں ظلم مرد کر رہا ہے اس ظلم کو ہائی لائٹ کرو کہ یہ مرد غلط کر رہا ہے. جہاں عورت ظلم کر رہی ہے اس ظلم کو ہائی لائٹ کرو. نہ ہم عورت کے حقوق نہ مردوں کے حقوق، کسی طرف ہم نے جھکنا نہیں ہے. جہاں غلط ہے اس غلط کو غلط کہا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ اسلام فیصلہ کرے گا. اگر اسلام کے علاوہ آپ کسی اور سے فیصلہ کراتے ہو تو قیامت تک فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کا. بہت مشکل ہے میرے بھائی، بہت مشکل ہے. دیکھو ہم جب کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. انتہائی غلط چیز کو بھی نا دلائل سے صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے اگر آپ اسلام کو بیچ سے نکال دو. مثال کے طور پر دنیا میں سب سے بڑا جرم اور انتہائی غلط چیز کیا ہے؟ خودکشی. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ قتل، دوسرے کا قتل یا اپنا قتل. اگر آپ اس کو جائز قرار دینے پہ آ جاؤ عقل سے، تو خودکشی کرنے والا یہ دلیل دے سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں، مجھے تو لایا گیا ہے. اگر وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو بولے گا مجھے خدا نے پیدا کیا. خدا پہ ایمان نہیں رکھتا تو کہتا ہے بھی نیچرل پروسیس ہے، میں پیدا ہو گیا، میری مرضی، میں سروائیو کرنا چاہوں یا نہیں کرنا چاہوں، یہ تو میرا بیسک رائٹ ہے. میں اگر دنیا میں نہیں رہنا چاہتا تو کیوں روک رہے ہو مجھے؟ ٹھا ختم. نہیں آئی سمجھ بات؟ آپ کیسے روکو گے اس کو؟ کیا دلیل دو گے کہ یہ غلط ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے عقل کو معیار بنایا ہے نا صحیح اور غلط کی تمیز کا، ان میں بہت سے کنٹریز نے خودکشی کو لیگل کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ لیگل. چل بھائی ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں اب تک اللیگل ہے.
یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی خودکشی کرے اور بچ جائے FIR کٹا کے جیل بھجوا دو, دوبارہ نہیں کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ پولیس والے جو اس کے ساتھ کریں گے نا, اس کے بعد انشاءاللہ وہ خودکشی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کرے گا, ڈر جائے گا وہ. ویسے بھی خودکشی کرنے والا ایک دفعہ کرتا ہے, بچ جائے تو دوبارہ ہمت نہیں کرتا, کیونکہ اس کو جو لگی ہوتی ہے نا چپت, اور موت کو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے کہ میری توبہ بھائی, وہ غم ہلکا تھا, یہ غم زیادہ ہے. اور اگر اس کو اس دوران فرشتے بھی نظر آ گئے پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2-4 فرشتے نظر آ گئے نا عذاب والے, پھر تو کہتا ہے وہ جو سسرال تھا نا وہ زیادہ اچھا تھا جس کی وجہ سے میں نے خودکشی کی ہے, وہ اتنا خطرناک نہیں تھا. تو شادی شدہ تو اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بات کر رہا تھا میں, باتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر پھیل جاتی ہیں. ہاں, آپ کے پاس معیار ہی نہیں ہے کوئی صحیح اور غلط کا. اگر آپ اسلام کو بیچ سے آپ نکال دیتے ہیں, اگر اسلام کو بیچ سے, تو فیصلہ کیسے کرو گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ شراب ہے, کیا فیصلہ کرو گے کہ یہ غلط ہے؟ شراب پینے والا کہتا ہے میرا جسم میری مرضی, میں پیوں گا, مجھے اس سے سکون ملتا ہے. آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہو جب تم پیو گے تو کرائم کرتے ہو, تم اس سے بندے مار دیتے ہو. تو پہلا جواب تو وہ یہ دے گا کہ میں اتنی پیوں گا جو میں کرائم نہ کروں, میں لمٹ میں پیوں گا. دوسرا جواب وہ یہ دے سکتا ہے اگر میں نے بندہ مار دیا تو بندہ مارنا کون سا غلط ہے, کیا خیال ہے, اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ غلط ہے؟ نیچرل ہے, یہ کیا ہے, جانور بھی مار دیتے ہیں کہ نہیں مار دیتے؟ تو کبھی بندہ زندہ ہو جاتا ہے کبھی کوئی, یعنی ڈیپ میں جاؤ گے نا, کوئی معیار ایسا نہیں ہے جس سے پتا چلے یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور پاورفل ہوتا ہے, تو اگر میں طاقتور ہوں, بندے مار کے اپنی حکومت قائم کر سکتا ہوں, تو میں پاورفل ہوں. ہٹلر نے اسی بات کو بنیاد بنا کے تو جنگ لڑی تھی کہ ہم پاورفل ہیں, ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں, ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے. اور دنیا کی پڑھی لکھی قوم کو بیوقوف بنا دیا اس نے کہا کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق صرف جرمن قوم کو ہے, کیونکہ پڑھے لکھے ہیں, قد اونچے ہیں, رنگ گورے ہیں. بلکہ اس نے تو ڈارون کی تھیوری سے بھی سہارا لیا کہ ڈارون کے مطابق جو ایوالو ہو کے آئے ہیں نا ہم لوگ, تو ایوالو ہو کے جو سب سے آخری اور اچھی قوم بنی ہے وہ ہم لوگ ہیں, باقی سارے ہم سے پیچھے ہیں, ابھی وہ پورے انسان بنے نہیں ہیں, یعنی اتنے اچھے نہیں بنے ابھی. ڈارون کی سائنس سے سہارا لیا اس نے. تو اس نے کہا جیسے انسان کو حق ہے کہ بندر پہ حکومت کرے وہ, تو جو ابھی بندر سے پورے انسان نہیں بنے ہیں یا بنے ہیں لیکن ہماری جیسی کوالٹی والے نہیں بنے ہیں, تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم پہ حکومت کریں, ہم ان پہ حکومت کریں گے. لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور دلائل سے پیچھے نہیں ہٹایا, کوئی مناظرہ نہیں ہارا تھا, طاقت سے پیچھے. رشیا نے جب چپت لگائے ہیں تو آخر میں خودکشی کر کے مرا ہے وہ. تو دنیا میں عقل سے میرے بھائی ہر چیز پہ بحث کی جا سکتی ہے. تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو میں مثال دے رہا تھا, یہ جو اسکالر لوگ باتیں کرتے ہیں, کچھ مردوں کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں, کچھ خواتین کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کے گھر میں, مجھ سے میں نے کہا نا سوال پوچھا کہ عورت پر لڑکی پہ برتن دھونا واجب ہے یا نہیں ہے, اگر میں ایز اٹ از جواب دے دیتا کہ ہاں ہے یا نہیں ہے, تو دونوں باتوں پہ اعتراض اٹھتا. دونوں باتوں پہ کیا اٹھتا؟ جب میرے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے نا, کوئی خاتون کہتی ہیں کیا مجھ پہ گھر کے برتن دھونا واجب ہے, کیا میں ماسی ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ کے میاں خانسامہ ہیں, چپڑاسی ہیں, جو باہر سے کبھی انڈے لے کر آ رہے ہیں, کبھی دہی لے کر آ رہے ہیں. باہر سے سودے لانا کس کا کام ہوتا ہے بڑے گھروں میں؟ ڈیفینس کے لفٹن میں خانسامہ کا کام ہوتا ہے نا, نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے انڈے لے آؤ, مکھن لے آؤ, دہی لے آؤ, گرم انڈے. وہ یار جب ہمارا وہ, میں اب مشہور ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا یار. اتنا دل چاہتا ہے کبھی یہاں ٹرین میں بیٹھوں, میں لاہور یا کوئٹہ یا پشاور کا, کوئٹہ کا تو نہیں اللہ معاف فرمائے, پشاور کا سفر کروں میں. کوئٹہ کا تو پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی اعصابی قوت بڑھتی ہے نا ٹرینوں میں, کیونکہ ٹرین کا ٹائم ہوگا 6 بجے چلے گی, آپ احتیاطاً 5:30 بجے پہنچ گئے, پھر وہیں آپ نیت کر لو. میں اپنی فیملی کو ایک دفعہ لے کے گیا تھا, 5 نمازیں ہم نے اسٹیشن پہ پڑھی ہیں الحمدللہ. پھر جب چلنا شروع ہوگی سکون کا سانس ملتا ہے, 2 منٹ بعد باقی پھر رک جائے گی. بہرحال
وہ بھی اپنا ایک سفر انجوائے کرتا آدمی. پھر جب اسٹیشن پہ رکے گی تو کیسی آوازیں آتی ہیں, گرم انڈے, کرارے پاپڑے, مزے مزے کی آوازیں, جوس لے لو جوس, تو بڑے مزے مزے کی آوازیں آتی ہیں. اور جو انتہائی ناقص کھانا اسٹیشن پہ ملتا ہے وہ بھی کبھی ہم نہیں بھولیں گے. خیر پھر بھی اللہ نے زندگی دی, ورنہ وہ کھانا کھا کے مر جانا چاہیے تھا. خیر تو اب شوہر کا کام ہے باہر سے کیا لانا, انڈے لانا. اب جو خاتون کہتی ہیں کیا میرے ذمے ہے برتن دھونا, کیا میرے ذمے ہے گھر کا پوچھا لگانا, میں ماسی ہوں, تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کیا خان سامہ رکھے ہوئے ہیں, آپ نے نوکر رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آتا ہے, باہر سے دہی لے کر آتا ہے, ہیں بھائی. تو اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب ہمارے گھر میں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں, باہر سے دہی بھی کون لے کر آتا ہے, بولو نوکر, سرونٹ ہے. دودھ بھی کون لے کر آتا ہے, منہ سے بول لو یار, سرونٹ. بھائی ہم بڑے مالدار گھرانے کے لوگ ہیں, تو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جب آپ کے ہاں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں, اتنے اپر لیول کی آپ کی فیملی ہے, تو گھر کے کام بھی نوکرانیاں کریں گی, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ متوسط گھرانے کے ہیں, درمیانے گھرانے کے ہیں, یا غریب گھرانے کے ہیں, تو غریبوں کے ہاں ملازم نہیں ہوا کرتے, ان کے ہاں گھر کے باہر کے کام مرد کرتا ہے, گھر کے اندر کے کام بولو خواتین. تو جیسے مرد گھر کے باہر کے کام کر کے چپڑاسی نہیں بن جاتا, نوکر نہیں بن جاتا, ایسے ہی عورت گھر میں پوچھا لگا کے برتن دھو کے ماسی نہیں بن جاتی. کام تو سب نے مل جل کے کرنے ہیں, سب نے کیسے کام کرنے ہیں, مل جل کے. اب اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ گھر کے باہر کے کام عورت کو دے دیے جائیں اور گھر کے اندر کے کام کس کے ذمہ لگا دیے جائیں, آدمیوں کے. یہ اچھا ہے. کرنا فی بیوتکن, اسلام کہتا ہے عورت گھر کی چار دیواری میں رہے. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے, گھر کے باہر کے کام آدمی کے ذمے, اور آدمی گھر کے باہر کے کام کر کے سرونٹ اور ملازم نہیں بن جائے گا, وہ پھر بھی گھر کا سربراہ رہے گا. گھر کے اندر کے کام عورت کے ذمے. اب اندر کے کاموں میں جو بھی کام ہے سارے کرنے پڑیں گے, اس میں واش روم بھی صاف کرنا پڑتا ہے, پوچھا بھی لگانا پڑتا ہے, برتن بھی دھونے پڑتے ہیں. تو یہ سارے کام کر کے معاذ اللہ عورت بھنگی چمار نہیں بن جاتی. بھنگی چمار جب بنے گی جب دوسروں کے گھر جا کے معاذ اللہ معاف فرمائے گٹر صاف کرے گی ان کے جا کے. اپنے گھر کے کام تو خود کرتے ہیں لوگ, اپنا واش روم صاف کرنے سے آپ بھنگی بن جاتے ہو. یار کیا ہو گیا تم لوگ کو, اپنا گھر اپنے برتن دھونے سے آپ کیا بن جاؤ گے, اپنا کھانا خود پکانے سے آپ کیا باورچی بن جاؤ گے. تو بھائی عورت اپنے بچے کے پیمپر صاف کر رہی ہے, اپنے بچے کی اپنے گھر میں پوچھا لگا رہی ہے, اپنے گھر کے برتن دھو رہی ہے. یا تو بڑی لینڈ لارڈ فیملی ہو نا, پھر ٹھیک ہے, وہاں تو ہے ہی نہیں نا, رواج ہی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر عورت بہت مالدار گھرانے کی ہے, ایسے گھرانے سے آئی ہے کہ وہاں سارے کام نوکر چاکر ہی کرتے ہیں. بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں غریبوں, بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں جن میں خواتین کام کرتی نہیں ہیں. اب سعودی عرب کی کوئی رائل فیملی ہو, بادشاہ کی بیوی تھوڑی گھروں میں پوچھا لگائے گی, اور وہاں تو 20 نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہاں تو نہ مرد کام کرتے ہیں نہ عورتیں کام کرتی ہیں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کم ہوتے ہیں, زیادہ تر متوسط گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں یا غریب گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں رواج یہی ہے, باہر کے کام کون کرے گا, مرد کرے گا, گھر کے اندر کے کام کون کرے گی, عورت کرے گی. تو وہ کرے گی اور آپ باہر کے کام کرو گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں کیا ملازم رکھا ہوا ہوں کہ میں جا کے 6 انڈے لے کر آؤں. تو بیگم بولے گی ناشتہ کون کرے گا بھائی, پھر ناشتہ کیسے کریں ہم, تو کرنے پڑیں گے آپ کو. تو جیسے یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا میڈیا پہ کہ کیا گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے, سارے سوال عورت سے متعلق ہوتے ہیں. میڈیا کی شرارت سمجھ رہے ہو کہ کیا عورت پہ گھر کے کام واجب ہیں, تاکہ آگے جواب دے کہ نہیں واجب ہیں, خواتین خوش ہو جائیں, ہاں 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 اسلام نے ہمیں کتنی آزادی دی ہے. ایسی کوئی آزادی نہیں دی اسلام نے. اسلام اتنا عجیب و غریب مذہب نہیں ہے کہ کاموں کو ڈیوائیڈ نہ کرے اور پیڑے کھانے کے لیے پیڑے. اسلام کسی کو پیڑے ویڑے نہیں کھلاتا. اسلام کہتا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرو پھر حقوق ملیں گے, ذمہ داری پوری نہیں کرتے کوئی حقوق نہیں ملیں گے. مرد اگر ذمہ داری پوری نہ کرے
بنیادی ذمہ داری تو اسلام نے عورت کو تنسیخ نکاح کا حق دیا ہے. مرد اگر نان نفقہ ہی نہیں دے رہا تو پھر عورت کورٹ سے خلا لے سکتی ہے ایسی کنڈیشن میں. بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, اگر وہ بیگم کو لے آیا, نہ انڈے لا کے دے رہا ہے, نہ انڈوں کے پیسے دے رہا ہے, نہ آٹا لا کے دے رہا ہے, نہ آٹے کے پیسے دے رہا ہے, پھر تو بیسک نان نفقہ ہی پورا نہیں کر رہا نا وہ. تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم ہوگی؟ بولو نہیں ہوگی لازم. آپ جب بنیادی حقوق پورے کرو گے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق ہیں. بنیادی حقوق ہی پورے نہیں ہو رہے پھر کوئی حقوق نہیں ہے بھائی, پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ بات کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے, یہ بہت اہم فن ہے. اب مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا, عورت کے گھر کے برتن دھونا واجب ہے؟ میں اگر فوراً کہہ دیتا ہاں لازم ہے تو بھی ایک تماشا کھڑا ہوتا کہ کیا وہ برتن دھونے والی ہے؟ کیا شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ گھر کے برتن دھلوائے جائیں؟ اور اگر میں کہہ دیتا کہ لازم نہیں ہے تو جو بیچاریاں گھروں میں برتن دھو رہی ہیں اور شوہر گھر کے باہر کے کام کر رہے ہیں, ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے, وہ برتن دھونے سے پیچھے ہٹ جاتی. تو اس لیے میں نے جواب یہ دیا جو دیا ہے, ابھی دے چکا ہوں میں جواب. بھائی بات برتن دھونے یا پوچھے لگانے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں ڈیوائیڈ ہیں. گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے. گھر کے باہر اگر گلی میں جھاڑو لگانی پڑے تو مرد جھاڑو لگائے گا. گھر کے باہر فٹ پاتھ پہ جھاڑو لگانی پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد. اس پہ پوچھا لگانا پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مرد لگائے گا پوچھا. رفیع بھائی لگاتے رہے ہیں نا, کتنے عرصہ سیڑھیاں دھوتے رہے ہیں مسجد کی, تو یہ کوئی معاذ اللہ کوئی سرونٹ تھوڑی بن گئے. رفیع بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں ویسے آج کل. بس ان سے ایک گزارش ہے کہ سوال مختصر پوچھا کریں. ان کے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو سوال اتنا لمبا ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں بس نیچے کمنٹس میں آیا ہوا ہوتا ہے. آپ سوال کا خلاصہ نکال کے لایا کرو, اور ہر ہفتے نہ پوچھا کرو, 2-4 ہفتے ناغا کر کے. نہیں ہر جائے نا, پھر لوگوں کا جو دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. نہیں پھر بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جو پوچھنا تھا وہ رہ گیا. خیر, رفیع بھائی کو بات سمجھانا, اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. استغفر اللہ مذاق کر رہا ہوں یار, بے تکلفی ہے. خیر ہاں انشاءاللہ بالکل ایک دم نہیں. میں 35 پہ وہ ختم کروں گا تاکہ ایک دم سے پھر بہت سے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے. نہیں رہ جائے گی. پچھلی دفعہ ہم نے 40 پہ بیان ختم کیا تھا, آج 35 پہ ختم کر دیں گے. 5 منٹ پیچھے آئے نا, ورنہ ایک دم سے وہ لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لوگ ایک دم پھر وہ بہت کی نمازیں رہ جائیں گی. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بیریئر ہوتا ہے نا, بیریئر علماء کے اور عوام کے بیچ میں, جو داعی جتنے بھی داعی ہیں وہ اس بات کا خیال کریں